نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے حالات ہم بارہا سنتے رہتے ہیں کہ ظلم اپنی انتہا پر پہنچا ہوا تھا، انسانیت ختم ہو چکی تھی، کوئی مذہب اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں تھا، جہالت عام ہو چکی تھی، انسانیت مر چکی تھی، ظلم اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا اور حالات اتنے خراب تھے کہ کوئی ان لوگوں پر حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا، عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، عورت کو جانور سمجھا جاتا تھا اور انسان جانوروں سے بدتر ہو چکے تھے۔ اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کو، لڑکی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، لیکن ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں دل نہیں بلکہ پتھر تھے، انسانیت مر گئی تھی، یہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیتے تھے، زمین پر پڑے ہوئے خون کو چاٹ لیا کرتے تھے، اچھائی اور برائی کی کوئی تمیز ان کے اندر نہیں تھی، زندگی کا مقصد ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو چکا تھا، ان کو اپنے اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں تھی، صحیح اور غلط میں کوئی فرق نہیں تھا، عدل و انصاف کا خاتمہ ہو چکا تھا اور ضرورت سے زیادہ ظلم بڑھ چکے تھے، جس کو کسی شاعر نے کہا ہے کہ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان انسان سے ٹکرائے، پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم حد سے گزرے تو تشریف محمد لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر خزاں کے بعد بہار کا دور آتا ہے، رات کے بعد صبح طلوع ہوتی ہے، بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، ایسے ہی آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہے، اللہ کے نبی کی شان ساری کتابوں میں موجود ہے، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، اور ہر نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی اطلاع دیتا رہا کہ ایک نبی آخر میں آنے والے ہیں، وہ ایسے ہوں گے، ان کی امت ایسی ہوگی، ان کی یہ نشانیاں ہوں گی، یہ تو سارے نبی بتاتے آ رہے تھے۔ حالات بد سے بدتر ہو چکے تھے اور انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، تو ایسا لگ رہا تھا کہ اب آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے کے حالات، اس سے پہلے کی بشارتیں، اس سے پہلے کے خواب، وہ سب سلسلہ ایک چل رہا تھا، ایک طویل تفصیل ہے جس میں ہم ابھی نہیں جا سکتے، ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے حالات کیا تھے۔ اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ کا پورا نسب جو حضرت آدم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، وہ پورا کا پورا نسب اللہ نے اپنے نبی کا محفوظ کر کے رکھا ہے اور وہ پورا کا پورا نسب محفوظ ہے۔ بہرحال ہم اپنی بات کی شروعات آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کریں گے۔ اس سے پہلے کے پورے حالات اور واقعات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے کتابوں میں اور علماء اکرام کے بیانات میں موجود ہیں، ہمیں وہ سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو سب سے اچھے گروہ کے اندر مجھے رکھا، اور پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے میں پیدا فرمایا، اور پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں پیدا فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا اللہ نے ساری مخلوق پر نظر ڈالی تو اس میں ولد اسماعیل
اسماعیل کو چنا اور ولد اسماعیل میں سے کنانہ کو چنا اور اس میں سے قریش کو چنا اور اس میں سے بنو ہاشم کو چنا اور اس میں سے عبد المطلب کو چنا اور پھر اس میں سے آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور وہ سال جس سال میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ کہ ہاتھیوں والا سال کہلاتا ہے، کہ جس میں ابراہا ہاتھیوں کا لشکر لے کر نکلا کہ اللہ کے گھر کعبے کو ڈھایا جائے گا، لیکن اللہ کی طاقت اصل طاقت ہے، اللہ کا فیصلہ اصل فیصلہ ہے، اللہ کی قدرت اصل قدرت ہے۔ اللہ نے اس سے انتقام لیا اور اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا انتظام نہیں کیا، بلکہ وہ ہاتھیوں کے لشکر کو ختم کرنے کے لیے ابابیل نام کا ایک پرندہ اپنی چونچ میں ایک کنکر لے کر آیا اور وہ کنکر پھینکا جس نے گولیوں کا کام کیا کہ وہ ہاتھی جو ہے بھوسا بن گئے۔ اور مہینہ جو ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور دن جو ہے وہ پیر کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی پیر کے دن ہے، پہلی وحی بھی آپ پر پیر کے دن نازل ہوئی اور ہجرت بھی آپ نے پیر کے دن کی اور آپ کی وفات بھی پیر ہی کے دن ہوئی، اور جگہ ابو طالب کا مکان ہے اور عیسوی 570 عیسوی ہے اور انگریزی مہینوں کے حساب سے وہ مہینہ اپریل کا مہینہ تھا۔ والا نبی آنے والا ہے تو پہلے سے بشارتیں ہیں، پہلے سے خواب ہیں اور پہلے سے وہ نور باپ کی پیشانی میں اور دادا کی پیشانی میں نظر آ رہا ہے اور وہ دھیرے دھیرے منتقل ہو رہا ہے۔ تفصیلی واقعات ہیں اس کے بھی، ہم جو عرض کر رہے ہیں وہ پیدائش سے شروع کر رہے ہیں۔ اب وہ نور جو ہے منتقل ہوتا ہے آمنہ کے اندر جو آپ کی والدہ محترمہ ہیں، اور آمنہ یہ کہتی ہیں کہ آپ جب پیٹ میں تھے تو آپ کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی حاملہ خاتون ہے تو کس قدر وہ تکلیفوں سے دوچار ہوتی ہے، لیکن آقا نامدار تاجدار مدینہ جب آمینہ کے پیٹ میں ہیں تو آپ کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، اور آپ نے خواب دیکھا کہ میرے ایک روشنی نکلی اور وہ پوری دنیا میں پھیل گئی۔ کاہن سے جب تعبیر پوچھی تو اس نے کہا کہ کوئی شان والا بچہ ہے جو تمہارے پیٹ سے پیدا ہونے والا ہے اور اس کا دین پوری دنیا میں پھیلے گا، اس کا نور پوری دنیا میں پھیلے گا، اسی نور سے لوگوں کو ہدایت ملے گی، اسی نور سے ایمان ملے گا، اسی نور سے قرآن کا نور نکلے گا، اسی نور سے دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوگا، اسی نور سے لوگ حق کی طرف آئیں گے، اسی نور سے انسانیت کو عزت اور احترام ملے گا، اسی نور کے ذریعے سے لوگوں کی دنیا اور آخرت سنورے گی اور بنے گی۔ آپ کی والدہ محترمہ بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ ایک بار مجھے آواز آئی کہ آمنہ مبارک مبارک، پھر کچھ دن بعد پھر آواز آتی ہے آمنہ مبارک مبارک، کہ تیرے بطن سے جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ احمد ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی اللہ پاک نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ظاہر کرنا شروع کیا کہ آپ پیٹ میں ہیں نہیں بلکہ ابھی باپ کی پیشانی میں آپ کا نور نظر آ رہا ہے، دادا کی پیشانی میں آپ کا نور نظر آ رہا ہے، جس خاندان کو چنا جا رہا ہے وہ پورا پاک دامن ہے، کسی پہ کسی طرح کا کوئی عیب نہیں لگا ہوا ہے بلکہ پورے پاک دامن ہیں، اور جب آپ ماں کے پیٹ میں آ رہے ہیں تو ماں کو بھی تکلیف نہیں ہو رہی ہے اور نور کا اظہار ہو رہا ہے اور خواب کے ذریعے سے بشارتیں دی جا رہی ہیں۔ آخر وہ دن آتا ہے جس دن آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔
آپ کی تشریف لانے سے پہلے ہی دنیا میں اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ آپ کی پیدائش ہوتی ہے فارس میں، جہاں ایک عبادت خانہ جہاں ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی وہ آگ بجھ جاتی ہے، قیصر و کسریٰ کے محل کے ستون گر جاتے ہیں، اور ہر جگہ یہ چرچا شروع ہو جاتی ہے کہ ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، عام طور پر آپ دیکھیں کہ جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ گندگی میں لتھڑا ہوا ہوتا ہے، گندگی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ بالکل پاک اور صاف، ایسا جیسے بالکل نہلائے ہوئے ہیں، آپ کو نہلانے کی ضرورت نہیں، بالکل پاک صاف، کوئی گندگی آپ کو لگی ہوئی نہیں ہے۔ اور آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ جو ناف بچے کی جڑی رہتی ہے جس کو بعد میں کاٹا جاتا ہے، آلریڈی وہ جو ہے سب کیا ہوا ہے، اور آپ جب پیدا ہوئے تو پورے گھر میں نور روشن ہو گیا، چمک پیدا ہو گئی، اور ماں کو کوئی تکلیف آپ کی پیدائش کی نہیں ہوئی۔ اور آپ جب پیدا ہوئے تو عام طور پر بچہ پیدا ہونے کے بعد ختنہ کی جاتی ہے، آپ کی ختنہ پہلے سے کی ہوئی تھی، اور آپ پیدا ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد اس کیفیت میں آ گئے جیسے سجدے کی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے ہیں، اور آپ نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ عبد المطلب آپ کے دادا، کیونکہ والد کا انتقال جب آپ پیٹ میں تھے، جب ہی والد کا انتقال ہو چکا تھا، اللہ پاک کو بتانا تھا کہ یہ وہ نبی ہے جس کی تربیت براہ راست اللہ پاک کر رہے ہیں، کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ان کے باپ ایسے تھے، انہوں نے ایسی تربیت کی ہے، بلکہ یتیمی کی حالت میں آپ دنیا میں آ رہے ہیں، اور اللہ بتا رہے ہیں کہ ان کی تربیت براہ راست اللہ کر رہا ہے، ان کو کسی استاد کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے۔ عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے، ان کو اطلاع دی گئی آپ کی پیدائش کی، خوشی خوشی آئے اور بیٹے کو لے کر کعبۃ اللہ لے گئے اور وہاں دعا کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا۔ اور ایک اور روایت میں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، یعنی صفاتی نام تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صفاتی نام ہیں، مزمل، مدثر، یہاں پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اس میں پہلا نام محمد ہے، یعنی جس کی تعریف کے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہر ایک کی زبان پر، اپنے تو اپنے، پرائے دشمن جو اسلام نہیں لائے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہتے تھے، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہتے تھے، وہ بھی اپنے فیصلوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل بناتے تھے کہ آپ کی تعریف ہر جگہ، ہر انسان، بلکہ انسان نہیں ہر مخلوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر مجبور ہے۔ درخت آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، جانور آپ کے قدموں میں آ رہے ہیں، بتوں کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ ایک والا آ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، پہلا نام محمد کہ جس کی تعریف کے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا۔ دوسرا نام فرمایا احمد، احمد وہ کہ جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا اور اللہ کی عبادت کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ تیسرا نام فرمایا ماحی، مٹا دینے والا، یعنی کفر کے آثار کو مٹا دینے والا، برائیوں کو مٹا دینے والا، خرابیوں کو ختم کر دینے والا، جہالت کو مٹا دینے والا، غفلت کو مٹا دینے والا، ظلم و ستم کو مٹا دینے والا، بدسلوکی کو مٹا دینے والا، یعنی دنیا سے برائیوں کو اور کفر کو مٹا دینے والا۔ اور فرمایا چوتھا نام عاقب، عاقب یعنی آخر میں آنے والا، خاتم النبیین، جس پر نبوت کو ختم کر دیا گیا کہ اب کسی نبی کی ضرورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو ہمیں اس سے دلیل پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم دلیل پوچھتے ہیں تو بھی مجرم ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔
اور فرمایا پانچواں حاشر، حاشر یعنی آخرت کے پیشوا، جس کے قدموں میں سب کو جمع کر دیا جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، پھر پوری دنیا کو اٹھایا جائے گا اور میدان محشر میں جمع کیا جائے گا۔ سب سے پہلے آقا جنت میں جائیں گے، اس کے بعد سب جنت میں جائیں گے۔ تو یہ 5 نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اور صفاتی نام بے شمار ہیں۔ بہرحال آج ہم نے آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق سنا کہ آپ کب پیدا ہوئے، کون سے مہینے میں پیدا ہوئے، کون سے خاندان میں پیدا ہوئے، اور آپ کے نام۔ بہرحال آج ہم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق مختصراً سنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ باقی انشاءاللہ اگلی قسط میں